دیگر محمد وعلی محمد صلوات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والسلام خصوص على أبي القاسم محمد وعلى حبيب رب المشرقين ومغربين وعلى جد الحسن والحسين وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم قل لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وهي وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد. معزز سامعین گرامی اور آج ہماری چھٹی نشست ہے، جیسا کہ آپ تمام کے عالیہ میں ہے کہ ہماری گفتگو ہو رہی ہے قدیم تظاہر کے موضوع پر. ہم نے آیا کا انتخاب کیا تھا جس میں خدا رب متعال فرما رہا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو تم میں سے ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیتے ہیں ان سے خدا وعدہ کر رہا ہے. پہلا وعدہ خدا نے کیا وعدہ یستخلفنہم، ان کو زمین پر جانشین خلیفہ بنائے گا جس طرح سے کسی پہلے والے کو بنایا. دوسرا وعدہ ان کے لیے جس دین کو پسند کیا گیا ہے اس دین کو محکم اور استوار قرار دے گا. تیسرا وعدہ ان کے قلوب سے خوف کو نکال کے امن ڈالے گا. ان لوگوں کے لیے بے شک وہ لوگ میری ہی عبادت کرتے ہیں اور اگر اس کے بعد اتر جائیں تو وہی فاسق ہیں. ایک صلوات پڑھیں. عزیزان گرامی، ہماری گفتگو اس مقام پر پہنچی تھی کہ خدا متعال نے کبھی اپنے ہاں یہ نہیں چاہا کہ تمام کے تمام لوگ جنت میں چلے جائیں یا تمام کے تمام جہنم میں چلے جائیں. خدا کے کوس میں کہیں شامل نہیں ہے. کل گفتگو ہو رہی تھی خدا نے آپ کو اختیار دے دیا کہ تم چاہو جہنم میں چلے جاؤ چاہو بہشت کا راستہ اختیار، یہ تمہارا اختیار ہے. اب یہاں پہ جیسے کہ میں نے عرض کی آپ کے ذہنوں میں ایک اگر آیا ہو کہ میں نے بیان فرمایا تو اس آیت کا سہارا لیا تھا کہ ایک آیت میں کفار انبیاء سے مخاطب ہو رہے تھے جہاں پہ کہہ رہے تھے انبیاء سے کہ ہماری زمینوں سے نکل جاؤ، ہماری زمینوں سے نکل جاؤ یا ہماری طرح ہو جاؤ. خدا کیا کہہ رہا ہے؟ یہ زمین ہماری ہے اور وہ ہمارے ہی انبیاء کو نکال رہے ہیں. جانے گرامی، خدا کہنا کیا چاہ رہا تھا کہ کبھی یہ مت سمجھنا کہ جو تم کو عطا کیا ہے وہ تمہارا ہے. جو تمہیں عطا کر رہا ہوں کبھی یہ نہ سمجھنا کہ تمہارا ہے. تمہارا کچھ نہیں ہے، سب ہمارا ہے. تمہارا کچھ نہیں ہے، یہ سب ہمارا ہے.
تمہیں اگر کچھ لمحے کے لیے، کچھ دیر کے لیے، کچھ معین وقت کے لیے اگر زمین پر میں نے خلیفہ بنا دیا یا تمہارے اختیار میں وہ زمین دے دی تو اس پہ براجمان مت ہو جانا، اس پر اپنا اہل مت سمجھ لینا، میں جب چاہوں جہاں چاہوں مار سکتا ہوں۔ فتبارک الذی یدہ الملک، جس کے ہاتھوں میں ملک ہے۔ اب قرآن نے دو مزاج بتائے۔ ایک مزاج دیکھیے، خدا متعال نے قرآن کا واقعہ ہے، سورہ تحریم آپ پڑھ لیجئے کہ خدا متعال کہہ رہا ہے کسی ایک ایسے کو خدا نے اتنا عطا کیا کہ جس کے خزانوں کی چابیاں طاقتور گروہ سنبھالتا تھا۔ کسی ایسے کو خدا نے اتنا عطا کیا کہ اس کے خزانوں کی چابیاں طاقتور گروہ سنبھالتا تھا۔ اب دیکھیے کہ ہمارے ہاں جو ہے خزانہ مل گیا، کسی کے پاس فلاں خزانہ ہے، لیکن کوئی یہاں ایسا ہے کہ جس کی چابیاں خزانوں کی، خزانہ تو پوچھا، چابیاں خزانوں کی ایک طاقتور گروہ سنبھال رہا ہے اور ان سے سنبھلا نہیں جا رہا۔ وہ کون ہے؟ وہ قارون ہے۔ ہمارے مثال کی ہے قارون کا خزانہ معروف، وہ قارون ہے کہ جب قارون کے پاس اتنی دولت مال دنیا آ گیا تو متکبر ہو گیا، متکبر ہو گیا۔ جو قوم موسیٰ ہے اس نے کہا کہ اتراؤ مت، یہ تمہارا نہیں ہے۔ جواب میں قارون کیا کہہ رہا ہے؟ عزیزو تیزی سے گزر رہا ہوں، توجہات چاہتا ہوں۔ جواب میں قارون کیا کہہ رہا ہے؟ یہ جو بھی ملا ہے مجھے اپنے علم کی وجہ سے ملا ہے، یہ جو بھی ہے میرے پاس میرے اپنے علم کی وجہ سے، یعنی میری اپنی وجہ سے ہے۔ ایک دفعہ کوئی کہتا ہے کہ مجھے خدا نے دیا ہے میری وجہ سے، لیکن یہاں اس نے خدا کو ہی نکال دیا، خدا کو ہی نکال دیا۔ کہا جو بھی ہے وہ میرے پاس میری اپنے علم کی وجہ سے ہے۔ تو پھر خدا نے کیا کیا؟ اسی خزانے کے ساتھ اسی زمین میں ڈھیر کر دیا، اسی خزانے کے ساتھ اسی زمین میں ڈھیر کر دیا۔ اب دوسرا مزاج دیکھیے کہ خدا متعال نے ایک اور فرد کو اس کائنات میں ہواؤں کا تصرف کرنے کا اختیار دیا، ہواؤں پہ حق تصرف دے دیا کہ آج سے اگر ہوا چلے گی تو تمہارے امر سے چلے گی، آج سے اگر ہوا چلے گی تو تمہارے امر سے چلے گی، اگر تم کہو گے ہوا مشرق سے چلے تو مشرق سے چلے گی۔ اچھا، نہ صرف ہواؤں کا بلکہ چرند و پرند پر بھی حق تصرف دے دیا۔ وہ کون شخصیت ہے؟ آپ سب کے ذہنوں میں ہے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ ایک صلوات پڑھنا۔ اب دیکھیے عزیزان گرامی، حضرت سلیمان کہ جو ہواؤں پر حق تصرف رکھتا ہے، چرند و پرند پر حق تصرف رکھتے ہیں، لیکن جب ہدہد بلقیس کی خبر لے کر آتا ہے کہ وہ مغلوب ہونا چاہتی ہے، تمام واقعہ آپ کے ذہنوں میں ہے اور تخت لگا ہوا ہے، اسی میں سلیمان اعلان کرتے ہیں کہ کوئی ایسا ہے جو تخت بلقیس کو لے آئے، تخت بلقیس کو لے آئے۔ لکھا کسی نے کہ ایک دن ایک دیو کھڑا ہوا، اس نے کہا میں لا سکتا ہوں، کہا میں لا سکتا ہوں اگر آپ کھڑے ہوں اور واپس آ جائیں، بیٹھ جائیں، اتنی سی دیر میں تخت بلقیس اتنے دور سے یہاں پہ حاضر کر دوں گا۔ تاریخ میں قرآن یہاں پہ خاموش ہے، قرآن نے یہاں کچھ بیان نہیں کیا کہ حضرت سلیمان گویا خاموش رہے۔ اتنے میں حضرت سلیمان کے ساتھ بیٹھا ہوا آصف برخیا، عزیزو آصف برخیا سے 3 رشتے ہیں حضرت سلیمان کے۔ ایک آصف برخیا حضرت سلیمان کے بھانجے ہیں، دوسرا آپ کے وزیر ہیں، اور تیسرا آپ کے جانشین ہیں۔ جس نقطے پہ لے جانا چاہتا ہوں عزیزو، آصف برخیا یہاں بیٹھے ہوئے جملہ کہتے ہیں کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں۔ اللہ اکبر عزیزو، جو کہنا چاہتا ہوں یہاں رک کے ایک جملہ کہوں گا، سلیمان کا وزیر پلک جھپکنے سے پہلے ایک تلخ بلقیس لے آئے۔ اگر سردار الانبیاء کا وزیر کائنات میں رزق بانٹتا پھرے، محمد والی محمد
पे एक और नुक्ता काबिल तवज्जो है, तो ये कि हजरत सुलेमान, अब देखिए आप किसी से जब कोई सवाल करते हैं और आपको उसका कोई जवाब मिलता है अचानक किसी और पर्सनैलिटी की तरफ से, तो आप पूछेंगे क्या वाकई आप ला सकते हैं, क्या वाकई ऐसा हो जाएगा, मुमकिन है? अब यहाँ पे देखिए हजरत सुलेमान ने आसफ बरखिया से ये नहीं कहा कि क्या तुम ला सकते हो। अल्लाह अकबर अजीजों, जिस मंजिल पे ले जाना चाहता हूँ, सुलेमान को जब जिन ने कहा खामोश रहे, आसिफ बरखिया ने कहा ये नहीं पूछा ला सकते हो, तो यह मालूम है सुलेमान वजीर का तारुफ करवा रहे हैं, जानते हैं वजीर ही ये काम कर सकता है। अजीजों, मालूम हुआ सुलेमान से लेकर गद्दीर से लेकर ज़हूर, सुलेमान से लेकर अली से लेकर महदी, कोई भी जमाना हो नबी तारुफ करवा रहे हैं, जानशीन ऐसा ही होता है। एक सलावत जानशीन ऐसा ही होता है, जानशीन का तारुफ करवाया जाता है, न कि कहा जाता है। आप देखिए दावत रसूल शीरा आप तमाम के ज़हनों में है, आप तमाम के ज़हनों में मौजूद है। आगे बढ़ा जाए अज़ान गिरामी, अब देखिए कि जब तब्लीग लाया गया तो सुलेमान को क्या कहना चाहिए था? सुलेमान को क्या कहना चाहिए था कि ये मेरी वजह से है या आसिफ बरखिया की वजह से है? नहीं, कहा बाबरकत है वो ज़ात, हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी, ये मेरे खुदा क्या करम है, ये मेरे खुदा का परवरदिगार का फज़्ल है। जब इंसान इस मकाम पर पहुंच जाता है, ये मोमिन की सिफात बयान फरमाई है कि जब इस मकाम पर पहुंच जाता है तो फिर खुदा उसे मजीद अता करता है। ये दो मिसाल खुदा ने कुरान में बता दिए। अब वापस अपनी गुफ्तगू की तरफ लौटें तो आप देखिए खुदा ने आपको इख्तियार दे दिया किस चीज का, कि तुम जहन्नुम जाना चाहो जहन्नुम जा सकते हो। जैसे कि कल आज किया था कि इख्तियार है, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, वलाओ नबी ही क्यों ना हो। आज कहती कि नबी की ज़ौजा जहन्नुम में जा रही है, और वलाओ अगर तुम बहिश जाना चाहते हो तो तुम्हें जमाने का कोई फिरौन नहीं रोक सकता अगर तुम जन्नत के ख्वाहिशमंद। लेकिन खुदा चाहता क्या है, इसके बावजूद खुदा का लुत्फ व करम है। अब देखिए खुदा का क्या करम है, खुदा क्या कह रहा है, अगर तुम जहन्नुम में चले भी जाओगे, वहाँ कुछ मुश्किलात देखने के बाद बहिश्त में आ जाओगे, तुम मर जाओगे, तुम्हारे लिए बरज़ख रखी है, तुम्हें जिंदगी में मुश्किलात दे दूंगा, उन मुश्किलात से तुम्हारे गुनाहों का अजाला हो जाएगा ताकि तुम जन्नत के काबिल बन सको। लेकिन इख्तियार तुम्हारा है, तुमने करना क्या है। अब देखिए यहाँ पे एक बात वाज़ेह कर दूं, इसको ब्रैकेट में रखें, ज़हनों में इंशाअल्लाह सलावत पढ़ें। तुम्हें जन्नत का अहल होना है, जन्नत के लिए मुक्तजी होना है। मुक्तजी एक रोज़वी लफ्ज़ है, इसकी मैं तशरीह बयान करना चाहूँगा कि आप देखिए दो ही चीज़ें होती हैं, एक माने होता है, एक मुक्तजी होता है। नौजवानों के लिए मिसाल के जरिए समझाना चाहता हूँ। आप देखिए एक दफ़ा आप एक कपड़ा लेते हैं और उस कपड़े पे कुछ ऐसा मटीरियल लगा होता है कि आप उसको आग के करीब ले जाते हैं, आग उसको पकड़ती नहीं, उसको आग नहीं लगती। ये आग और कपड़े के दरमियान माने हैं, रुकावट है, आग और कपड़े के दरमियान रुकावट है। एक मर्तबा क्या होता है, एक मर्तबा रुकावट नहीं होती, आग कपड़े को पकड़ लेती है। अजीजों, आपके यहाँ भी कुछ ऐसी ही मिसाल है, कुछ ऐसी ही मिसाल है। हमारे यहाँ जो बुग़्ज़ है, जो कीना है, जो हसद है, जो झूठ है, जो दुनियावी बीमारियां हैं, ये सब माने हैं, ये सब माने हैं। अजीजों, खुदा क्या कह रहा है, माने को हटाते जाओ, माने को हटाते जाओ। एक दफा ऐसा होता है कि कपड़े का माने नहीं है लेकिन फिर भी आग नहीं पकड़ रहा, क्यों? मुक्तजी मौजूद नहीं है, यानी वो आग मौजूद नहीं है जो जला सके।
خدا چاہتا کیا ہے؟ معنی ہٹتا رہے گا، مقتضی تم لے آؤ۔ اللہ اکبر۔ جو سمجھانا چاہتا ہوں عزیزو، جیسے کہا کہ جھوٹ، فریب، کینہ، بغض، یہ سب معنی ہیں۔ دوسرا پہلو ہے، بعد کا مرحلہ ہے۔ پہلا مرحلہ مقتضی فراہم کرنے کا ہے۔ گویا معلوم ہوا مقتضی کسے کہتے ہیں نہیں معلوم، رسالت امام کہہ دے اگر تمام کی تمام کائنات محبت علی پر جمع ہو جاتی، خدا جہنم کو خالق ہی نہ کرتا۔ محبت علی مقتضی ہے عزیزوں، محبت علی مہدی مقتضی ہے۔ ہمیں مقتضی فراہم کرنا ہے۔ معنی خدا یہ کہہ رہا ہے کہ یا تم ہٹا لینا دنیا میں، اگر نہ ہٹا پاؤ تو ہم ہٹا لیں گے، لیکن مقتضی لے کر آنا۔ اگر مقتضی ہوگا تو معنی آہستہ آہستہ ہٹتے رہیں گے، جتنے جلدی ہٹ جائیں گے اتنے جلدی بہشت میں چلے جاؤ گے۔ لیکن اگر مقتضی نہیں ہوگا اور معنی بھی نہ ہو، اگر کسی یوں آسان الفاظ میں کہہ دوں کہ جس کے دلوں میں محبت علی نہیں ہے، جس کے دلوں میں محمد و آل محمد کی ملان نہیں ہے، وہ مستقیم جا رہا ہے کس کی طرف؟ اس کو نہ کسی معنی کی ضرورت، نہ کسی مقتضی کی ضرورت، اس کا معاملہ مستقیم جہنم سے ہے، اس کا معاملہ مستقیم جہنم سے ہے۔ یہاں خدا کس کو کہہ رہا ہے؟ تمہیں واپس بہشت کی طرف پلٹا دوں گا ان کو کہ جن کے پاس مقتضی موجود ہے۔ یہ مقتضی ہے عزیزان۔ اب دیکھیے کہ معنی ہٹانے کا بھی خدا نے دنیا میں طریقہ بتا دیا۔ کل جیسے آج کیا کہ استغفار پڑھو، پھر بھی نہ گناہ کم ہو پھر استغفار پڑھو، پھر بھی نہ کم ہو تو صلوات بھیجو۔ اگر پھر بھی کوئی کمی باقی رہ جائے تو مجلس حسین میں گریہ کرو۔ اللہ بھائی کیا فرما رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ گریہ حسین ابن علی استغفار سے بھی بالا تر ہے۔ سارے گزشتہ آپ کے ذہنوں میں ہو تو میں نے ایک موضوع، ایک واقعہ کہنے آنسو کے متعلق بیان فرمایا تھا کہ عشق حسین میں ہمیں حسین میں بہنے والے آنسو کا درجہ کیا ہے۔ اس وقت تمام ہو رہا ہے عزیزو۔ اب دیکھیے کہ دشمنی محمد و آل محمد دنیا میں آج کوئی ایسی جگہ نہیں ہوگی جہاں پہ دشمن محمد و آل محمد موجود نہ ہو۔ ہر جگہ ہر خطے میں موجود ہوتا ہے، لیکن دشمن وہی موجود ہوتا ہے جہاں جانتا ہو۔ نقطہ دینا چاہتا ہوں عزیزان، توجہ رکھیے گا۔ اب دیکھیے میں آپ کے پاس آؤں، میں کہوں آپ ہمارے علاقے کے فلاں صاحب کو جانتے ہیں، ان سے آپ کی دشمنی تو نہیں؟ آپ کیا کہیں گے؟ ہم جانتے ہی نہیں، ہم جانتے ہی نہیں۔ گویا معلوم ہوا دشمنی اور دوستی وہی ہوتی ہے جہاں معرفت ہوتی ہے، جہاں معرفت ہوتی ہے عزیزو۔ یہاں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام امام رضا آپ کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ امام فرما رہے ہیں اے ہمارے چاہنے والوں، تمہارے پر لازم ہے کہ ایک کام کرو۔ کہا کیا بولا؟ کہا یہ کہ ہمارے علوم کو حاصل کرو، ہمارے علوم کو حاصل کرو اور لوگوں تک پہنچاؤ۔ یہ نہیں کہا کہ مومن تک پہنچاؤ، صالحین تک پہنچاؤ، علماء تک پہنچاؤ، اپنے القا احباب میں پہنچاؤ، نہیں، لوگوں تک پہنچاؤ۔ لوگوں میں تمام کائنات شامل ہے عزیزان۔ لیکن اس کے بعد معصوم کا جملہ بڑا سخت ہے۔ معصوم کیا فرما رہے ہیں؟ اگر لوگوں تک ہمارا کلام پہنچ جائے ممکن ہی نہیں کہ وہ اسے قبول نہ کریں، ممکن ہی نہیں کہ وہ اسے قبول نہ کریں۔ گویا معلوم ہوا کہ کوتاہی ہماری ہے۔ میں ظاہر پر ہوں، یہ کوتاہی میری ہے کہ میں نے کلام امام رضا لوگوں تک نہیں پہنچایا ہے، کلام معصوم کو لوگوں تک نہیں پہنچایا ہے کہ لوگ محمد و آل محمد سے آشنا ہو سکیں۔ صلوات پڑھیں۔
جانے من کیا درجہ ہے انسان کا؟ درجہ ہے معرفت ہے انسان کی، جو ہمارا سال گزشتہ اشرا گزرا کہ یہ انسان جب پہچان لیتا ہے تو اس درجے کو چھو جاتا ہے۔ ایسا درجہ اب آج آپ دیکھیے کہ لوگ کتنے بدبخت، بخدا بڑے بدبخت لوگ کربلا کے زمانے میں گزرے کہ کشتی نجات پاس سے گزر کے پہچان نہ سکے۔ اب دیکھیے ایک واقعہ ہے، عبداللہ ابن مدی نام ایک شخص امام مدینے سے نکلے ہیں، راستے میں یہ عبداللہ کہیں کنواں کھود رہا، امام پاس پہنچے، اس نے اپنا کام چھوڑ دیا، کھڑا ہو کر کہا اے امام آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوا ہے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا مکہ جا رہا ہوں۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ مجھے کوفہ والوں نے خط بھیجے ہیں اور اپنی طرف بلایا ہے، کوفہ آنے کی دعوت دی ہے۔ کہا مولا آپ کوفہ نہ جائیے۔ کیوں؟ کہا کوفہ سے ڈریے، کوفہ وہی شہر ہے کہ جس نے آپ کے بابا کے ساتھ بے وفائی کی، کوفہ وہی شہر ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کے بھیا حسن جو ہے وہ شہید ہوئے۔ مولا نے اس کی بات نہیں مانی۔ اس کے بعد امام چلنے لگے، اس نے امام سے کیا کہا؟ اس نے کہا مولا میں ایک کنواں کھود رہا تھا، آج اس کنویں سے پانی نکالنے کا پہلا دن ہے، میری یہ خواہش ہے کہ آپ اس کنویں کے پانی کے لیے برکت کی دعا کریں۔ امام نے کیا کیا؟ امام نے اس کنویں سے پانی لیا، ایک بوند اپنے دہان مبارک میں رکھا اور اس پانی کو متبرک کر کے واپس کنویں میں پھینک دیا اور اس کنویں سے پانی جاری ہو گیا۔ اب جان سکتے ہیں عزیزوں کہ پانی جاری ہونے کے بعد عبداللہ اپنے کنویں میں لگا رہا، حسین وہاں سے چل دیے۔ سمجھ آئے ہیں کہ ایک شخص جو جانتا ہے کہ میری زندگی میں تمام فضیلتیں انہی کی وجہ سے ہیں، لیکن اس کے باوجود جب وہ نصرت کو پکارتے ہیں تو ہم کشتی نجات سے معلوم رہ جاتے ہیں۔ آج دیکھیے ہم فرش اعضاء پہ چھائے ہوئے ہیں کس لیے کہ امام سے قریب ہو سکیں۔ اچھے محرم ہو گئی، کتنے دن بچے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ حسین ہمارے پاس سے بھی گزر جائیں اور ہم استفادہ نہ کر سکیں۔ کشتی نجات ہمارے قریب سے بھی گزر جائے اور ہمیں موقع نہ ملے اس کشتی نجات میں سوار ہونے کا۔ ضروری یہ ہے کہ امام کی نصرت کو پہنچیے، اپنی آپ کو پہچانیے۔ میں نے جیسا کہ عرض کی کہ ہماری زندگی میں بہت سارے جملے کلمات استعمال ہوتے ہیں، ایمان، مومن، جیسے پہلے عرض کر چکا مفسر، لیکن ہم ان کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں، ہم ان کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ جب انسان توجہ دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جب انسان توجہ دیتا ہے تو آپ دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں علی اکبر اپنے بابا سے۔ آپ دیکھیے کہ جب حسین اپنے کاروان کو لیے کربلا کی جانب بڑھ رہے ہیں، راستے میں ایک مقام ایسا آتا ہے کہ جہاں حسین ابن علی فرس کی پشت پر ایک اونگ لیتے ہیں اور بیدار ہوتے ہیں، زبان سے بے ساختہ جملے نکلتے ہیں، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ عَلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ جوان بیٹا ہے، سنتا ہے بابا کیا ہوا اس مقام پر یہ جملے؟ کہا اکبر میں نے خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا بابا؟ کہا میں نے دیکھا کہ خواب میں کوئی منادی صدا دے رہا ہے، یہ جو کاروان آگے بڑھ رہا ہے موت ان کا تعاقب کر رہی ہے۔ اب جانتے ہیں علی اکبر نے کیا کہا ہوگا؟ علی اکبر نے یہ نہیں پوچھا کون لشکر آئے گا، علی اکبر نے یہ نہیں پوچھا کیسے مارے جائے گا، علی اکبر نے یہ نہیں پوچھا کیا ہوگا، کیا پوچھا؟ بابا ہم حق پر ہیں یا نہیں ہیں؟ بالکل بیٹا ہم حق پر ہیں۔ تو کہا پھر بابا کیا فکر، ہم موت پہ جا گئے ہیں یا موت ہم پہ آ گئی؟ کون ہے یہ؟ الہی نمائندے ہیں۔
بس عزیزو چند جملے مسائل کے بعد کی زحمات تمام. روز عاشور آ گئی عزیزو. روز عاشور حسین تھک چکے ہیں اپنے اصحاب کی لاشیں اٹھا اٹھا کر عزیزو. راوی کہتا ہے کہ جب بنی ہاشم کی باری آئی اول خروج من بنی ہاشم فہذا علی اکبر. کیا کہہ رہا ہے راوی کہ جب اصحاب کے بعد بنی ہاشم کی باری آئی سب سے پہلا فرد جانے والا وہ علی اکبر ہے، حسین بن علی کا بیٹا. یہ کون علی اکبر ہے عزیزو کہ جب حسین کو اپنے نانا کی بہت یاد آیا کرتی تھی دعا مانگی پروردگارا ایک ایسا بیٹا عطا کر جس کی زیارت کروں تو ایسے لگے نانا مصطفیٰ کی زیارت کر رہا ہوں. اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ. عزیزو علی اکبر آئے، اجازت طلب کی. راوی کہتا ہے حسین نے ذرہ برابر دیری نہیں کی علی اکبر کو بھیجنے کے لیے، لیکن صرف ایک مرتبہ حسین نے سر سے پاؤں تک علی اکبر کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا، کہا بیٹا الوداع. آئے علی اکبر کو گھوڑے پہ سوار کیا، علی اکبر کا گھوڑا چلا. سنتے ہو عزیزو علی اکبر کا گھوڑا دوڑا، نہ جانے کانوں میں ایک آواز آئی یا بنیا محلل مالا، اے میرے بیٹے ذرا آہستہ چل ذرا آہستہ چل. علی اکبر نے مڑ کے دیکھا پیرا باغ علی اکبر کے گھوڑے کے پیچھے. اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ. عزیزو علی اکبر نے پوچھا بابا کیا آپ نہیں چاہتے میں جنگ کو جاؤں؟ حسین خاموش رہے عزیزو، لیکن دل یہ کہتا ہے حسین کے دل میں صدا دی ہوگی اکبر کاش تیرا بھی کوئی اکبر جیسا جمع ہوتا، کاش تیرا بھی کوئی فخر یوسف و اسماعیل ہوتا اور میں تجھے بتاتا میری دنیا اجڑ رہی ہے. اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ. راوی کہتا ہے حسین نے صرف ایک جملہ کہا اکبر جب تک میرے سامنے رہو مڑ مڑ کر دیکھتے رہنا. اکبر میدان جنگ میں گئے عزیزو، کیا خوب لڑے. بالآخر ابوالفضل عباس کا شاگرد تھا، حسین کا بیٹا تھا، شبیہ مصطفیٰ تھا. عزیزو کیا خوب لڑے. ایک مرتبہ خیمے میں لوٹے، کہا بابا یہ لوہے کی گرمی مجھے مارے دے رہی ہے، میں پیاس سے مر رہا ہوں، کچھ پانی ہو سکے. محسوس کرو گے عزیزو جب کوئی جوان بیٹا باپ سے جس نے پوری زندگی کچھ نہ مانگا ہو آیا بھی تو مانگا کیا بابا پانی مل سکے. راوی کہتا ہے حسین نے جیسے ہی یہ جملے سنے حسین رونے لگے. اکبر نے کو نہ جانے کیسے ودا کیا، کہا اکبر بیٹا میرا آخری ودا، اب تجھے تمہاری جد ہوتے کوثر پر سوار کریں گی. میں کہتا چاہتا ہوں عزیزو یعنی کہ ایک جملہ کہوں گا. اکبر کو جانتے ہیں، اکبر کو سمجھانا چاہتے ہیں اکبر اب واپس نہ آنا، تیرا باپ پانی نہیں لا سکے گا. اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ. عزیزو حسین کا سہارا اشکیا میں گرا، ایک ملعون آگے بڑھا، ایک نیزہ اکبر کے سینے میں ایسے مارا جب اس کو نکالنا چاہتا ہے صرف نیزہ باہر نہیں آ رہا، اکبر کا کلیجہ باہر. اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ. اکبر نے آخری صدا دی بابا میرا آخری صدا. حسین آواز کے پیچھے میدان میں پہنچے، اشیاء دیکھ رہے ہیں. اللہ جانے اب حسین جوا کے لاشے کے ساتھ کیا کرے گا. راوی کہتا ہے حسین زانو بازانو اور لاشے پسر رسی، حسین زانو کے بل چلتے ہوئے اکبر کے لاشے پر پہنچے، اپنے رخسار اکبر کے رخساروں پر رکھ دیے. خدایا قبول فرما. اللہ تعالیٰ آخر میں دو تین آنکھوں سے دعا ہے.
پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس قلیل سی عبادت کا اعتبار کر قسم تجھے مقبول فرما اللہ تو کریم ہے تو رحیم ہے تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا نصیب ذکر کرنے اور سننے کی توفیق عنایت فرما اللہ تو کریم ہے تو رحیم ہے تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا تجھے واسطہ بیمار کربلا کی بیماری کا حاضرین کے خصوصاً شکر صاحب برادر اور اس کے علاوہ بزرگوار عسکری صاحب اور جتنے بھی حاضرین کے ہاں مریض ہیں دنیا میں مومن و مومنات مریض ہیں ان کو شفا کاملہ ہونے سے پہلا تو کریم ہے تو رحیم ہے تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا تجھے واسطہ باب الہوائے جلی اثر کا حاضرین کے ہاں مومن و مومنات میں سے کوئی بھی اولاد ہے اس کو اولاد نبی عطا فرما پہلا تو کریم ہے تو رحیم ہے تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا تجھے واسطہ امام موسیٰ کاظم کی زندگانی کا حاضرین کے ہاں مومن و مومنات میں سے دنیا میں اگر کوئی بے گناہ قید ہے اس کے قید جلد از جلد رہا فرما پہلا تو کریم ہے تو رحیم ہے تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا تجھے واسطہ زینب عالیہ کی چینی بزرگا کا ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کے بدلے محفوظ فرما میرے اللہ تو کریم ہے تو رحیم ہے تجھے واسطہ سیدہ زہرا کے پہلو شکستہ کا ہمارے وقت کے امام کا جلد ظہور فرما میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں امان و انصار امام زمانہ بننے کی توفیق عنایت فرما ہمارے وقت کے امام کا ہم سے راضی و خوشنود فرما ہمارے مرحومین کی قبروں پہ بھی رحمت و برکتوں کے سائے نازل فرما ان کے گناہ کبیرہ و صغیرہ معاف فرما ان کو رحم شفا حسین ابن علی نصیب فرما آخر میں اپنے مرحومین کی خاطر صاحبہ اور اس کے علاوہ جتنے بھی حاضرین کے ہاں مومن و مومنات اس دنیا سے چلے گئے ہیں کہ جن کا حق ہمارے کندھوں پہ ہیں جن کا کوئی فاتح پڑھنے والا نہیں رہا شہداء صدیقین صالحین مراجع عظام علماء تمام کے لیے من کا الفاتحہ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والاحياء والاموات قد الله بينهم وبين ذرياتهم وعلى كل شيء قدير ما تبع حسين